السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کا ذکر کیا جو کہ عام طور سے ہم لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی. اکثر ہم لوگ ان کی وفات پہ یا پیدائش پہ تھوڑا بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کوشش کی کہ پورا ان کے کریکٹر کے ساتھ جسٹس کیا جائے. اور کیونکہ جسٹس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کم ٹائم میں بہت سی باتیں کرنی ہیں جو کہ مناسب جو کہ نہیں ہو پائی. اور امام حسن کا جس طریقے سے ہم نے کریکٹر کو بتایا کہ کیسے پیدائش ہوئی، رسول سے کیا محبت تھی اور کس طریقے سے ان کا بچپنا گزرا، کس طریقے سے عبادتیں تھیں، معاویہ کے ساتھ صلح کی اور اپنی شرطوں کو رکھا، اور اس پہ جو پیرل کنٹروورسیز چلتی ہیں ان پہ بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ ابھی جب ہم لوگ اس میں ایک بات ہے جو مجھے کہنی ہے آپ لوگوں سے، جو کہ بردر تمامہ نے بھی اس کو ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ یہ گزارش بھی تھی جو کہ بردر تمامہ نے بھی کی، اور یہ دوبارہ گزارش ہم لوگوں کی ٹیم سے آپ لوگوں کی طرف ہے کہ ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم امام حسن کی بھی زیارت کے لیے جنت البقیع جائیں، اور کیونکہ وہ بھی ہمارے اسی طریقے کی اہمیت ہے جیسی باقی اماموں کی ہے. اور اب ہم لوگ جس ٹاپک پہ آئے ہیں وہ امام حسین کا کردار ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی واضح ہے. تو بردر تمامہ ہمارے ساتھ ہیں. بردر تمامہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پہ بہت ہی مختصر روشنی ڈالتے ہوئے ہم نے بات کو آگے بڑھایا، اور اب ہم عصمت کے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم کی توفیق اور اہل بیت کی دعائیں شامل حال رہیں تو ہم اس سلسلے کو بخوبی اختتام تک پہنچا دیں گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ولادت کا ذرا سا اشارہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں وہیں سے شروع کرتا ہوں، اور کوشش یہ رہے گی کہ ان باتوں کو نہ بتایا جائے کہ جو بہت عام ہیں یا بہت ہی کامن ہیں، صرف اشارہ کر دیا جائے گا. خصوصی طور پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، جو لائف ہسٹری ہے، جو سوانح حیات ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس لائف پر فوکس کریں. وہ ٹاپک بعد میں ہم لے کے آئیں کہ جو امام حسین کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. جی بے شک، کیونکہ دیکھیے اس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، باقی پھر اس میں کیونکہ یہ ایک التجا بھی کہیں نہ کہیں ہے کہ امام حسین کی وہ زندگی تو ہمیں بخوبی سبھی کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے کربلا آئے اور جنگ ہوئی اور کس طریقے سے مار کے انہوں نے جیتا اور شہادت کے انجام تک پہنچے اور شہادت ہوئی. لیکن اس میں جو مطلب غریب ایک امام کے ساتھ جو چلتا ہے، اس کے علاوہ ہم شاید اس کہیں نہ کہیں زمانے کو بھول جاتے ہیں جو امام کی امیری کا زمانہ تھا، تو اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں کہ کس طریقے سے زندگی انہوں نے گزاری ہے. انشاءاللہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوانح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم شروع کرتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جیسا کہ گزر چکا ہے، ولادت باسعادت 4 ہجری میں ہوئی، اور روایتوں کے مطابق جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ماہ بتائے گئے ہیں ہونے تک، ڈلیوری تک، وہ 6 مہینے بتائے جاتے ہیں کہ امام حسین 6 مہینے بعد پیدا ہوئے، یعنی پورا 9 مہینے کا وقت امام حسین نے نہیں لیا. 6 مہینے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اور ایک تاریخ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بہت زیادہ زور شور ہے. جی آپ دیکھیں گے سنی روایت، شیعہ روایت، ہر جگہ یہ پایا جاتا ہے. اور ولادت امام حسین کا قدرت نے بھی ایک عجب انتظام رکھا تھا. میں ایک طولانی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے جنت کا کیا انتظام کیا اور عرش کا کیا انتظام کیا اور کیا کیا اہتمامات کیے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. جی میں ذرا سا بس ایک اشارہ کروں گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو آپ محسوس کریں کہ پیدا ہونے کے وقت سے ہی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا موقع تھا تو پروردگار عالم نے خلد کو، جنت کو، آپ جانتے ہیں کہ جنت سجائی جا چکی ہے. امام حسین کی ولادت کے موقع پر پروردگار عالم نے خصوصی حکم دیا کہ جنت کو سجایا جائے، خصوصی. اس کے علاوہ وہ واحد موقع تھا، میری نظر سے نہیں گزرا تاریخ سے، یا اگر آپ ناظرین کے پاس کوئی ایک ایسا موقع ہو تو وہ مجھے بتائیں، علم میں اضافہ ہوگا میرے. یہ وہ موقع تھا کہ پروردگار عالم نے جس دن جہنم سے کہا کہ آج تو خاموش ہو جائے، یعنی پروردگار عالم کی رحمت اتنی جوش میں تھی کہ اس روز پروردگار نے جہنم تک کو خاموش ہونے کا حکم دے دیا.
ولادت امام حسین. ولادت امام حسین پہ پروردگار اتنا خوش ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ جہنم آج خاموش رہے، آج حسین کی ولادت کا روز ہے. ولادت ہوئی اور نومولود یہ بچہ شہزادی کی آغوش سے آغوش رسالت میں آیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصائب کا ایک گہرا تعلق امام حسین کی ذات سے ہے. یہ صرف ولادت کے وقت ہی نہیں، ولادت کے پہلے سے، جب آپ شکم مادر میں تھے تب سے ہی گہرا تعلق امام حسین کا ہے مصائب سے. اور پیغمبر اکرم اور شہزادی کونین بخوبی جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی آغوش میں جیسے ہی آئے، اور وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ پیغمبر رونے لگے تو شہزادی نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حضرت نے وہ واقعہ بتایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ایسا مجھے خبر دی تھی حسین کے بارے میں کہ یہ بچہ کس کس طریقے سے شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. المختصر امام حسین کی ولادت کا روز تھا، خوشیاں تھیں ہر طرف، اہل بیت میں خوشی تھی. تو اب ظاہر سی بات ہے ملائکہ میں بھی ایک خوشیوں کا ماحول ہے جی. اور ایک جوق در جوق ملائکہ مبارکبادی کے لیے آ رہے ہیں. تو اسی میں دو فرشتوں کا نام آتا ہے تاریخ میں. ایک بڑا ہی مشہور و معروف ہے، میں اسی کا ذکر کر دوں جو آپ کے ذہن میں اشارہ کرنے کے لیے، کہ فطرس نامی فرشتہ کہ جس کے بالوں پر غضب الہی سے چھین لیے گئے تھے. جناب جبرائیل راستے میں ملے تو اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ رسول کے یہاں نواسا ہوا ہے، مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں. تو وہ آیا اور پیغمبر کے سامنے جب جناب جبرائیل نے مسئلہ رکھا تو پیغمبر نے کہا کہ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو. اور وہ اعجاز امام حسین آپ کی یہ دوسری طرف بھی نقل ہے، یہ فطرت جی کا جی واقعہ جی ہے. یہ واقعہ مشہور ہے کہ امام حسین کو بالوں پر امام حسین کے جھولے سے عطا کیے گئے ملک کو. جی. تو اب یہ ابتدائی مرحلہ امام حسین کی ولادت کا، اور جیسا کہ نام کی بات آئے گی تو نام امام حسین کا حسین رکھا گیا. اور اس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں جی کہ جو ماہر انصاب تھا ابو الحسین نام کا شخص، اس نے بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا نام وہ نام ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی تاریخ میں آیا ہی نہیں ہے. اور یہ وہ نام ہے کہ جو رسول اسلام نے جناب ہارون کے دونوں بیٹوں کے نام کے عنوان سے رکھے تھے، شبر اور شبیر. تو اس کے عنوان سے حسن اور حسین، یا خود شبر اور شبیر امام حسین علیہ السلام یعنی یہ نام تاریخ میں کبھی رکھا ہی نہیں گیا، یا گویا کہ پروردگار عالم نے لوگوں بچا کے کے رکھا تھا، ذہن سے اس نام کو دور رکھا تاکہ یہ اپنے خاص بندوں کو دے سکے. فطرت اور طہارت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے یہ نام نہ آیا تاریخ میں. تو یہ اس طرح سے اہتمام قدرت اول روز سے امام حسین کے پاس ہے. اور اب یہاں ان کے ساتھ بھی وہی مرحلہ ہے کہ لعاب دہن پیغمبر اکرم نے ان کو دیا. اور پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ جس طرح سے علم علی کو ملا، حسن کو ملا، وہی علم امام حسین علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے اس ذریعے سے دیا کہ جو علم لدنی کہلایا، علم الہی کہلایا، علم امامت کہلایا، جو پیغمبر سے امام حسین کو ملا. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین نے شہزادی کونین کے شیر سے زیادہ پیغمبر اکرم کے پاس رہ کر قدرتی انتظام تھا پروردگار عالم کی طرف سے، اور پروردگار عالم کی طرف سے یہ اہتمام تھا کہ پیغمبر اکرم انتظام جو ہوتا تھا امام حسین کے دودھ کا، وہ پیغمبر کی طرف سے ہوتا تھا. اور وہ کیسے ہوتا تھا کہ پیغمبر کے انگوٹھے سے شیر جاری ہوتا تھا، امام حسین اس سے سیراب ہوتے تھے. اور جس کو پینے کے بعد روایتوں میں، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 2 دن یا 3 دن تک امام حسین کو خواہش نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. یہ انتظام قدرت دیکھیں کہ آپ اس حسین کے لیے، اس شخصیت کے لیے پروردگار عالم اہتمام کیا کر رہے ہیں. اور کیا محبت ہے رسول خدا سے، رسول خدا سے، پوری پرورش ان کے، اور پوری پرورش رسول کے ساتھ. اب آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر کی روایتیں جو امام حسن کے لیے بیان کی، وہ تقریباً وہ ساری روایتیں چونکہ دونوں ساتھ میں تھے، لہٰذا یہ روایتیں ان کے لیے بھی آتی ہیں. مثلا 1 سال کی چھوٹائی بڑائی، 1 سال کی چھوٹائی بڑائی، ان الحسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ، یہ مسئلہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ حسین منی وانا من الحسین، یہ بھی روایت واضح، اور دونوں بھائیوں میں محبت کا جو معیار، بالکل 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 ساتھ میں رہنا، ساتھ میں سارے کام کرنا، اور یہ سارا بچپنا جہاں بھی نام لیا جاتا ہے وہاں حسن اور حسینی کہا جاتا ہے. حسن و حسین، امام حسنین کہا جاتا ہے، شبر و شبیر کہا جاتا ہے. جدا کا تصور ہی نہیں ہوتا. دونوں بھائیوں میں شروع سے ہی دیکھیں گے کہ کسی بھی قدم پر 2 بھائیوں میں کہیں بھی ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ بات جا کے آگے تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا اس موضوع پہ کہ کیسے اعتراضات آتے ہیں. وہ جو امام حسن کے ساتھ اعتراضات ہیں کہ شاید وہ سنگنگ نہیں کر رہے تو وہ انشاءاللہ میں آگے بحث میں مدینے کے اس میں خروج کے وقت اس کو واضح کر دوں گا. تو یہ
مختصر یہ امام حسن امام حسین کا ساتھ رہا ہے بچپن سے، اور پیغمبر اکرم کی نظر میں کیا اہمیت رہی ہے یہ آپ روایتوں کی روشنی میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کا کردار بھی وہی کردار ہے جو امام حسن کا رہا ہے، مثلا مباہلے میں شرکت، امام حسین آغوش ہے پیغمبر میں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کمسن بچہ کتنا زیادہ صداقت کے اوپر ثابت قدم تھا، ابھی آغوش میں ہے، مگر صداقت کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھ اس قافلے میں امام حسین تک کو شریک رکھ رہے ہیں۔ اہمیت اس سے آپ اندازہ لگائیں امام حسین کی۔ اس کے علاوہ تطہیر میں اصحاب قصہ میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، تو آپ ہر مقام پر دیکھیں گے تو امام حسین آپ کو نظر آئیں گے۔ پیغمبر نے جا بجا مدینہ میں حاضہ حسین و فارفو، حاضہ حسین و فارفو، یہ حسین اسے پہچان لو، مقام در مقام پیغمبر نے امام حسین کی شخصیت کا تعارف کروایا لوگوں سے۔ اور میں یہ بات یہاں پر کہہ دوں، چونکہ پہلے مجھے کہہ دینی چاہیے تھی مگر میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں شہزادی کونین کا تعارف کروایا، اور بقدر اختیار پیغمبر جتنا ممکن تھا جب تک سانس سے سانس باقی تھی پیغمبر وضاحت کرتے رہے۔ مولائے کائنات کی ولایت اور امامت کا ذکر جتنا پیغمبر سے ہو سکا، ان کی فضائل جتنے بیان ہو سکے پیغمبر نے بیان کیا۔ امام حسن کے حوالے سے پیغمبر نے روایتیں بیان کی، امام حسین کا تعارف کروایا۔ یہ سب کرا کیوں رہے ہیں پیغمبر؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رسول نے تو بتا ہی نہیں کہ یہی جواب ہے کہ تھے کون، کہ کل آپ ان کے مخالف آ جائیں اور یہ نہ سوچنے پائیں کہ پیغمبر نے ان کے لیے کہا کیا تھا۔ آپ کو سوچنا پڑے گا، جب آپ ان کی مخالفت کرنے پہ آئیں گے تو 10 بار سوچیں گے کہ رسول کہ خدا یہ تو بڑی عظیم شخصیت ہیں، پیغمبر ان کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ مباہلے والے ہیں، یہ تطہیر والے ہیں، یہ اصحاب عصمت ہیں۔ تو آپ یہ پیغمبر کا تعارف کرانے مقصد یہ کہ کل کو تم بھول نہ جانا کہ یہ کون حسین ہے، کل کو تم یہ نہ بھول جانا کہ یہ کون حسن ہے، کیونکہ اگر امام حسن یا امام حسین آئیں گے تو رسول خدا بھی کا بھی ذکر اسی بالکل تو یہ ساتھ ہوگا۔ فرزند پیغمبر نے کہا ہے امام حسن امام حسین کو، اور یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ مباہلے میں جو لے گئے ہیں امام حسن امام حسین کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے لے گئے، تو آپ یہیں سے قدر و منزلت پہچانے کہ یہ دونوں نبوت کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں۔ اگرچہ مولا کیا اچھا پیغمبر اکرم کی یہاں پہ روایت ہے کہ بڑی مشہور معروف روایت ہے، کیا روایت ہے پیغمبر کی کہ سارے انبیاء جتنے گزر گئے ہیں ان کی نسل ان کی صلب سے چلی ہے، نوح کی نسل ان کی صلب سے چلی، یعنی نوح کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا ایسے نسل چلی، ابراہیم کی نسل ان کی صلب سے اسماعیل، عموماً یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کی نسل جو چلی ہے نبی کے بیٹے تو ایسے پڑا، تو نبی کے بیٹے یہی چلتا رہا۔ یہ عموماً ہوا کہ نبوت آگے جو بڑھی، نسل نبوت آگے بڑھی تو خود اس نبی کی صلب سے بڑھی، جناب آدم سے سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن پیغمبر نے اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ میری نسل جو چلے گی وہ علی کی صلب سے چلے گی۔ تو اب اس کا مطلب پیغمبر نے علی کی صلب سے ہونے والے بیٹوں کو اپنی طرف نسبت دی ہے، بے شک، یعنی اب تا قیام قیامت جتنے بھی اس نسل میں آتے جائیں گے وہ سب پیغمبر کی نسل کہلائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا وجود پیغمبر کے اوپر سے جو ابتر کا ٹیگ لگا تو اس کو ہٹاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ شہزادی کونین کی ولادت ٹھیک ہے، آپ تفسیر کوثر میں شہزادی کو پائیں گے، ہر مقام پہ پائیں گے، لیکن جو ابتر کا ایک ٹیگ تھا وہ پوری طرح سے نہیں ہٹاتا شہزادی کی ولادت سے، چونکہ عام تصور کیا ہے کہ بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، اس کانسیپٹ کو پیغمبر نے ختم کیا ہے۔ ہمارا ذہن کیا ہے کہ بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، ہر آدمی مزاج ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی تو ناراض ہو گئے، بہت سارے ہمارے یہاں سوسائٹی میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، لڑکیوں سے لوگ راضی نہیں ہوتے۔ بیٹیوں آج کے زمانے میں ہم کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر اس پہ اگر روشنی ڈال پائیں اگر وقت؟ جی اب تو الحمدللہ آج کے زمانے میں مسئلہ کسی حد تک کافی حد تک کم ہو چکا ہے، ورنہ پہلے کا دور آپ دیکھیں گے نسل کا جو ہے جی اس کو کیسے ہم آج کے زمانے میں ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں وہی بتا رہا تھا کہ ہمارا تصور کیا ہوتا ہے کہ بیٹیوں سے نسل نہیں چل رہی، اسی لیے ناپسند کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ تم بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو۔ پیغمبر نے دور کیا، کیسے دور کیا؟ اور پیغمبر کیا خود خدا نے دور کیا، کیونکہ پیغمبر کا تو اختیار نہیں ہے، اختیار پروردگار ہے ساری دنیا پہ، تو پیغمبر کو بیٹی دی پروردگار عالم نے، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہی وہ بیٹی ہے کہ جس سے
اتنی نسل ہوگی, اتنی اولادیں ہوں گی کہ جو ساری دنیا میں پھیل جائیں گی, کہ جو سادات کی صورت میں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. ساری دنیا میں سادات اہل بیت پھیلے ہوئے ہیں. یعنی اسلام نے عورت کا معیار بلند کر معیار دیا. بہت بلند کیا. تو اب پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور پروردگار عالم یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو, اگر اولاد نالائق ہوگی, چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو, تو نسل بڑھنے کے بعد بھی انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا. لیکن اگر بیٹی بھی لائق ہو تو پروردگار عالم اس بیٹی کی لیاقت کی بنیاد پر اور اس کے کیپیبل اور صلاحیتوں کی بنیاد پر پروردگار عالم اس کی نسل میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ ساری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے. اس بات پہ غور کریں. جی بیٹا بھلے بیٹا ہے, نسل بڑھتی ہے, لیکن اگر نالائق ہے تو ایسی نسل کا کیا فائدہ, کوئی کہ جو حاصل وصول نہیں ہے. صحیح سی بات ہے. لیکن بیٹی اگر لائق ہو, کردار والی ہو, تقوی دار ہو, ایماندار ہو, تو پروردگار اس میں اتنی برکت دے دے گا کہ ساری دنیا میں آپ سادات جو دیکھ رہے ہیں یہ برکت ہے خدا کی طرف سے. اب جب آپ سادات کو دیکھیں گے تب آپ سمجھیں گے کہ پروردگار نے کیوں کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کیا. تو نسل کثیر کا ترجمہ آج آپ سمجھیں گے کہ دنیا بھر میں سادات پھیلے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے تاریخ گواہ ہے, میں آگے بیان کروں گا, کہ سادات کو اتنا مارا گیا ہے, اتنا قتل کیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی آپ سادات کی کثرت نظر آئے گی. تو نسل اہل بیت جو چلی ہے, اصل سادات کی جسے کہا جائے, اگرچہ امام حسن علیہ السلام کی بھی جناب حسن مصنع, ان کے بیٹے جن کا ذکر کربلا کے چیپٹر میں کیا جائے گا, ان سے چلی ہے, جناب زید بن حسن سے چلی ہے, اور مختلف اس طرح سے روایتیں موجود ہیں تاریخ میں. لیکن اصل امامت جو چلی وہ پروردگار عالم نے صلب امام حسین میں رکھا. یہ اختیار ہے, یہ بھی واقعی ایک فضیلت کا مقام ہے امام حسین کے لیے کہ امامت کی نسل جو پروردگار عالم نے رکھی وہ صلب امام حسین علیہ السلام میں رکھی تھی. تو اب آپ یہیں سے پہچانیں کہ مقام کیا تھا, مرتبہ کیا تھا, اور پیغمبر کیوں پہچانوانا چاہ رہے تھے. موٹیو بھی یہی تھا کہ ان کو پہچان کے رکھو, آگے ان کو بھولنے نہ پاؤ.